اے وطن ہم تیری حرمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری عظمت تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں، تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدھر بھی جانا محبتوں کی ایک ایک محفل اجال رکھنا، ہمارے بس میں نہیں ہے یارو عداوتوں کو سنبھال رکھنا۔ کہیں وہابی کہیں ہے سنی، کہیں بلوچی کہیں ہے سندھی، ہزار ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے میرے وطن کا خیال رکھنا۔ حاضرین محفل، جب سے محفل کائنات سجی ہے، اس دھرتی کے سینے پر کئی قومیں ابھریں، تاریخ میں اپنے کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے نام پیدا کیا، اپنی برتری اور عظمت کا لوہا منوایا، اقوام عالم سے خراج تحسین وصول کیا اور مدتوں طاقت اور قوت کا مظہر بن کر دنیا کی کمزور اقوام کو اپنا مطیع و فرما بردار بنایا، اور جب تک فاتح قوم کے افراد میں اعلیٰ صفات اور نمایاں کمالات باقی رہے، انہیں دنیا میں مقام امتیاز حاصل رہا، لیکن دوام تو کسی چیز کو بھی حاصل نہیں۔ فطرت کا اٹل اصول ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ جناب والا، جس قوم میں قوت اور طاقت کے لیے، اپنی بقا کے لیے موجودہ قوت اور طاقت ہوتی ہے اور باوقار زندگی گزارنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح سامان بقا کی فراہمی کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ زیست کے لیے جو مادی معاشی اکثری وسائل درکار ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے تگ و دو جاری رکھتی ہے۔ وہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس کے افراد کا کردار قابل رشک ہوتا ہے، وہ قوم کی خاطر اثار و قربانی کے جذبے سے مملول ہوتے ہیں، وہ ذاتی اغراض سے بلند تر ہو کر قومی مفاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں، کیونکہ قوم کی بقا میں ہی ان کی بقا ہوتی ہے۔ جتنی کسی قوم کی نظریاتی احساس پختہ ہوتی ہے، اتنی ہی ان میں قومی ملی یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس قوم کے افراد بکاؤ مال نہیں بنتے، کیونکہ غیرت قومی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور سوچ کو قومی سوچ میں دم کر دیں اور انہی فیوز و برکات سے بہرہ مند ہوں جو انہیں اجتماعی طور پر نصیب ہوتے ہیں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ معزز سامعین، آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، بسا اوقات ایسے اندیشے رینگنے لگتے ہیں کہ جن کا انجانا سا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس خوف کی بڑی وجہ قومی مفادات پر ذاتی مفادات کی ترجیح ہے۔ ہمارے ارد گرد کی دنیا ہر لحظہ تغیر پذیر اور انقلاب آشنا ہے۔ ایسے واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں کہ عقل سلیم ماننے کو تیار نہیں۔ جب خود غرضیاں اور مطلب براریاں غالب آ جاتی ہیں تو اعلیٰ انسانی اقدار بھی پس پش ڈال دی جاتی ہیں، وفاداریاں ٹوٹتی پھوٹتی نظر آتی ہیں۔ وقت اور زمانہ تو کبھی کسی کا منتظر نہیں رہتا، اس کی گردش تو جاری رہتی ہے۔ دنیا کے شب و روز تو وہی رہتے ہیں۔ سورج اپنے معمول کے مطابق مشرق سے نکلتا ہے اور اپنی مسافت طے کر کے مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ خالق ارض و سما نے انسان کو عالم چار سو کی حکمرانی بخشی،
اور ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسل بھیجے جو اسے سیدھا راستہ دکھاتے رہے، لیکن یہ انسان تو کبھی مشرق و مغرب کی تفریق اپنا لیتا ہے تو کبھی گورے اور کالے کی قیود میں پھنس جاتا ہے۔ انسانی عقل اپنی بساط کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے۔ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھ جا کر نظر کہاں۔ اقوام عالم پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں جو قوت اور حربی ساز و سامان کی تیاری کے لیے ایک اندھا دھند دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنج دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ جناب والا، مسلمان یہ جانتا ہے مالک و خالق وہی خدا کی ذات ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتا ہے۔ یہود و نصارہ ہماری یکجہتی کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، خدا ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو وا کر کے قومی یکجہتی اور استحکام وطن کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیں توفیق دے، حوصلہ دے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اے وطن ہم تیری حرمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری عظمت تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں، تیرے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جان